الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتنی عادات بخاری ہو چکی ہیں؟ آگے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک مسئلہ کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں۔ فقہی مسئلہ کو، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مختصر حدیث ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ وہ مختصر حدیث یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو رہی ہے اور سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ امام بخاری کی شرط پر ہے۔ لیکن جو مختصر حدیث ذکر کی ہے اس میں اس ترجمۃ الباب والے مسئلے کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اکثر کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کی مطابقت نہیں ہے، چونکہ ترجمۃ الباب جو مسئلہ ہے اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس مختصر حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری جو ہیں اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں صراحتاً وہ مسئلہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 152 52۔
اس کے آخر میں ہے باب طول الصلاۃ فی قیام اللیل۔ یہ جو ہے یہ لکھا ہے باب طول الصلاۃ فی قیام اللیل، لیکن وہ باب جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، یعنی اس کا عکس جو ہے، اور باہر جو ہے وہ یہی لکھا ہوا نسخے پر باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، کونے پہ لکھا ہوا ہے نا، اسی صفحے پہ باہر نون کے ساتھ نسخہ نظر آ گیا ہے۔ اب یہ ترجمۃ الباب جو ہے باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، یا قیام لیل میں طول صلاۃ۔ اب اس کے اندر جو حدیث ہے دوسرے نمبر پر حدثنا حفص، تو اس حدیث کے اندر عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، تو اس میں محض چھوٹا سا اشارہ تو ہے ترجمۃ الباب کی طرف، مگر ترجمۃ الباب صراحتاً مذکور نہیں ہے، کیونکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تہجد کے لیے رات کے وقت اٹھتے تھے یشوس فاہ بالسواک، اپنے منہ مبارک میں مسواک پھیر لیتے تھے، تو طول قیام کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ طول صلاۃ کا ذکر ہے نہ طول قیام کا ذکر ہے، جبکہ مقصد ترجمۃ الباب کو ثابت کرنا ہے، اور ترجمۃ الباب یعنی بظاہر یہ عام بندہ کو کہہ سکتا ہے کہ ترجمۃ الباب اور ہے حدیث اور ہے، تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب ثابت ہی نہیں کیا حدیث کے ساتھ، تو حالانکہ یہاں بھی امام بخاری کا ایک راز ہے کہ وہ اس مختصر حدیث سے اشارہ کر رہے ہیں ایک لمبی حدیث کی طرف، کہ جس لمبی حدیث میں ترجمۃ الباب پورے کا پورا موجود ہے، یعنی یہ لکھتے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نصف جد و جہد طلباء کے لیے چھوڑی تھی کہ وہ بالکل پکی پکائی کھیر جو ہے اس کے عادی نہ بن جائیں، بلکہ وہ خود بھی کچھ تلاش کریں۔ اچھا جی، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کتابوں کے اندر جب باب ختم ہوتا ہے یا کوئی آخر میں تمرین ہوتی ہے کہ مشق، جس میں سوالات ہوتے ہیں اسی سبق کے لحاظ سے، تو صدیوں پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بخاری شریف کے ذریعے جو تعلیم امت کا اہتمام کیا، تو اس کے اندر بھی تمرین جو ہے اس کا اہتمام کیا کہ تمرین کے ذریعے بھی مسائل کی طرف لوگ متوجہ ہوں اور اس سے اچھی طرح مسئلہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ اچھا جی،
اب یہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، دوسرے مقام پر انہی سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے طویل حدیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں اس کا یہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی، یعنی جب تہجد کے لیے اٹھے، فافتتح سورۃ البقرہ تھی، تو سورہ بقرہ سے آغاز کیا، حتی قرأ سورۃ النساء و آل عمران، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران اور سورہ نساء کی بھی تلاوت کی۔ تو اب طول قیام اس سے ثابت ہوا کہ سورہ بقرہ بھی پڑھنا، آل عمران بھی پڑھنا، سورہ نساء بھی پڑھنا، تو یہ چھوٹا سا قیام نہیں ہے، بہت لمبا قیام ہے۔ اچھا جی، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سواک کے ساتھ تو قیام کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے، قیام اللیل کی، یعنی ایسا بھی نہیں کہ جو حدیث ذکر کریں اس کا کسی لحاظ سے بھی ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہ ہو، تھوڑا سا بھی، تو ایسا نہیں، یعنی تھوڑا سا تو اب ظاہر ہوا کہ قیام اللیل کے لیے اٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور منہ مبارک کے میں مسواک پھیرا، لیکن جو طول قیام ہے وہ دوسرے مقام پر اسی حدیث کا ایک حصہ ہے، انہی صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کتاب الصلاۃ کے اندر یہ دوسرا مقام بھی جو ہے وہ موجود ہے، جس میں طول قیام تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ باقی چونکہ تنام عینای ولا ینام قلبی، اس کے تحت محض سو جانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، تو اب جب دیگر کوئی نواقض وضو سے نہیں پایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت وضو میں سوئے، تو اب اٹھ کر صرف منہ مبارک میں مسواک جو ہے وہ پھیرا اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ وضو تو برقرار تھا، اور یہ مزید اہتمام کے لیے مسواک مبارک منہ مبارک میں پھیرا۔ اچھا جی، اس سے اگلی عادت، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وقت استدلال عموم الفاظ سے بھی کسی امر کا استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ جو آج بعض مسائل کے اندر غیر مقلد ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ تو دلیل جو تم پیش کر رہے ہو یہ معین وقت کی دلیل نہیں ہے، مثلا صلاۃ و سلام کے لحاظ سے صلو علیہ وسلم، یہ جو تم اذان کے پہلے درود شریف پڑھتے ہو اس کی اس میں دلیل نہیں ہے، یا دیگر جمعہ کے بعد پڑھتے ہو سلام کھڑے ہو کے، اس کی دلیل نہیں ہے۔
تو ہمارا ہوتا ہے کہ عموم لفظ کا لحاظ ہوتا ہے، تو جب لفظ کا عموم پایا گیا ہے قرآن مجید میں بھی حدیث شریف میں بھی، تو اسی سے یہ ایک معین جزئی بھی ثابت ہوگی اسی کلی سے۔ اور ان کا جھگڑا یعنی یہ ہے کہ نہیں ہمیں علیحدہ حدیث دکھاؤ۔ تو ہم جس طریقے پر قائم ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، اور امام بخاری کے جو وہ آج وارث دھکو دھکی بنے ہوئے ہیں وہ امام بخاری کے طریقے سے دور ہیں۔ اب یہ جو عادت ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہماری دلیل بنتی ہے، غیر مقلدین کی دلیل نہیں بنتی کہ امام بخاری جو ہیں وہ کسی امر کے جواز کا استدلال عموم الفاظ سے کرتے ہیں، اگرچہ اس امر کا جزئی حکم نہ آیا ہو لیکن عام الفاظ اس امر میں پائے گئے ہوں، تو اسی سے امام بخاری جو ہیں وہ استدلال کر کے اس امر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ باب کا نام میں لکھا دیتا ہوں آگے، باب بیع المدبر، باب بیع المدبر۔ کچھ حضرات محض ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں ابھی تک رجسٹر نہیں خریدے۔ اچھا جی، باب بیع المدبر، تو یہ تم پڑھ چکے ہو کہ ایک مکاتب ہوتا ہے، ایک مدبر ہوتا ہے۔ تو مدبر وہ غلام ہے کہ جس کے بارے میں اس کے آقا نے کہا کہ میری وفات کے ساتھ ہی تم آزاد ہو جاؤ گے، آگے تم وراثت میں نہیں جاؤ گے، یہ ہے مدبر۔ تو بیع المدبر، جس کو مالک نے خود مدبر بنایا ہوا ہے اور مالک ہی اپنی زندگی میں اس کو بیچنا چاہے، اس کے بارے میں، کیونکہ اس کا اب عام غلام سے مسئلہ علیحدہ ہے کہ عام غلام جو ہے وہ تو مالک کے فوت ہو جانے کے بعد بھی غلام ہی رہے گا اور ورثے میں آگے چلا جائے گا، جبکہ یہ مدبر جو ہے یہ اس نے آزاد ہونا ہے۔ تو اب بیچنے کے لحاظ سے محل نظر ہے کہ کیا مدبر کو، جسے کوئی مدبر بنا چکا ہے خود وہی مالک، اسے اب بیچ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے سوال کیا گیا ان الامۃ تزنی، یعنی ایک ایسی لونڈی کے بارے میں جو بدکار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لمبی حدیث ہے، ان زنت فلیجلدھا الحد، کہ اگر وہ بدکاری کرے تو اس کا مالک جو ہے اسے حد لگائے، پھر کرے پھر حد لگائے، پھر اگر کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے ثم بیعوها بعد الثالثۃ والرابعۃ، تو امام بخاری نے اب باب قائم کیا باب بیع المدبر،
تو اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے وہ مدبرہ کے بارے میں ہے، یہ وہ مطلقاً عامہ کے بارے میں ہے، چونکہ ہے یسأل عن العامۃ تزنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بدکار لونڈی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے، تو فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کو حد لگائی جائے، لونڈی ہونے کی وجہ سے نصف حد ہوگی، تو پھر کرے، پھر حد لگائی جائے، پھر اگر ایسا کرے تو پھر اس کو بیچ دو۔ اب یہاں پر امام بخاری نے استدلال کیا مطلقاً عامہ سے مدبرہ کے اوپر، کہ مطلقاً عامہ جو ہے جب اس کو بیچنے کا حکم دیا ہے اس صورت میں کہ جب اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو تیسری مرتبہ اس نے ایسی غلطی کی تو اس کو بیچ دو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اگر مدبرہ ہوئی تو پھر نہ بیچنا، مطلقاً جب فرمایا بیچ دو تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بے مدبر کے جواز کا استدلال کیا، اور اسی سے بے مدبرہ کے جواز کا استدلال کیا، کیونکہ لفظ عامہ جو ہے وہ عام ہے، العامہ لونڈی جس کا معنی ہے وہ لفظ عام ہے، تو اگرچہ یہاں پر جزئی طور پر مدبرہ کا مسئلہ نہیں پوچھا گیا، مطلقاً عامہ کا مسئلہ پوچھا گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مطلقاً عامہ سے مدبرہ اور مدبر کا حکم اخذ کیا، تو یہ وہ طریقہ ہے جس پہ آج ہم قائم ہیں، یعنی غیر مقلد جو ان کے مطابق تو یہاں یہ آئے گی بات، یعنی ان کے اصول پر یہ لازم آتا ہے ان کو کہ وہ کہیں کہ یہاں سے اس حدیث سے مدبر یا مدبرہ کی بیع ثابت نہیں ہوتی، چونکہ حدیث میں تو مطلقاً عامہ ہے، جس طرح وہاں وہ کہتے ہیں مطلقاً درود کا حکم ہے، کوئی جمعہ کے بعد کا حکم ہے، کوئی نماز اذان سے پہلے کا حکم ہے، تو ہمیں جزئی حکم دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ ثابت ہے دلیل سے۔ تو یہاں اب امام بخاری باب بیع المدبر کے اندر کوئی شخصی معین جزئی مدبر کی دلیل نہیں پیش کر رہے، بلکہ مطلقاً عامہ کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور مطلقاً عامہ کے لفظ عموم سے استدلال کرتے ہوئے وہ مدبرہ اور مدبر کا حکم اخذ کر رہے ہیں۔ تو یہ دلیلیں ہیں کہ ہم رستہ نہیں بدلے، نہ ہم بھٹکے ہیں، بلکہ امام بخاری اپنے عہد میں جس طرز استدلال پر قائم تھے اس پر آج بھی اللہ کے فضل سے ہم قائم ہیں، کیونکہ فقہی جو اسلوب ہے امام بخاری نے خود وہ اپنایا، اور یہ جو آج کے غیر مقلد ہیں یہ فکری طور پر بھی وارث نہیں ہو سکتے امام بخاری کے، چونکہ امام بخاری کا طرز استدلال اور ہے اور ان لوگوں کا طرز استدلال اور ہے، اور انہوں نے پوری قوم کو آگے پکوا دیا ہے کہ یوں معین جزئی دلیل ہوگی تو پھر مسئلہ ثابت ہوگا ورنہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ بدعتی ہیں اصل میں، فکری اور آئینی بدعتی، کہ جو طریقہ رائج ہی نہیں تھا امت میں، امام بخاری جیسے اماموں کے عہد سے بھی انہوں نے وہ طریقہ رائج کیا ہوا ہے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لحاظ سے۔ اچھا جی، اب اس طرح کے دلائل سے ہی غیر مقلدیت کا منہ بند کیا جا سکتا ہے، چونکہ غیر مقلدیت ایک فکری آوارہ گردی ہے، تو آوارہ گردی کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ پھر فکری آوارہ گردی ہے، تو اس بنیاد پر یہ مزید یعنی عام آوارہ گرد جو ہے گلیوں سڑکوں پہ پھرنے والا اسے روکنا آسان ہے، اور جو فکری آوارہ گرد ہو اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے کہ تمہاری نسل کا تو کوئی تھا ہی نہیں پہلے، یعنی تم اپنے خود ہی بانی ہو
اور یہ جو طریقہ تمہارا ہے یہ امت کے ائمہ کا طریقہ نہیں ہے، یعنی تم جھگڑتے ہو ہم سے کہ ہم فقہی اصولوں پہ چلتے ہیں اور حدیث کو ہم نے ترک کیا ہے، یہ ہمیں تم تانا دیتے ہو۔ تو جب کہ امام بخاری تو اب یقیناً محدث ہیں اور حدیث کی قدر جانتے ہیں، لیکن جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رستہ ہے یا فقہا کا رستہ ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی فکری طور پر وہ رستہ جو عدم تقلید والوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور نہ ہی امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری تو خود عموم الفاظ سے جزئی مسئلے کا اس بات استدلال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی عادت، تو ایک اور مقام ہے استدلال کا جہاں ایک مقدمہ خارجیہ ساتھ ملایا جاتا ہے دلیل کے اور پھر وہ دلیل بنتی ہے۔ مقدمہ خارجیہ کہ امت میں وہ بات طے شدہ ہے، اس میں اختلاف نہیں، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ تو ہم جس وقت استدلال کرتے ہیں تو اس پر پھر یہ کہتے ہیں کہ تم ساتھ اپنی طرف سے پچر لگا لیتے ہو، پچر لگا لیتے ہو۔ تو ہم امام بخاری سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ پچر ہے تو امام بخاری نے بھی لگائی ہے، اور امام بخاری اگر کلیئر ہیں تو پھر ہم بھی کلیئر ہیں، فقہا بھی کلیئر ہیں۔ تو اصل وہ طریقہ ہی استدلال کا آئینی طریقہ ہے، وہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ عادت ہے پچر لگانے کی عادت امام بخاری، یعنی کہ ایک مقدمہ خارجیہ جس کو مخالفین پچر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یہ جو نمبر والی بخاری ہے اس میں حدیث نمبر 1498 ہے۔ ویسے یعنی کتاب الخمس ہے کہ کن چیزوں کے اندر خمس لازم آتا ہے، کن کے اندر خمس لازم نہیں آتا۔ تو باب کا نام ہے باب ما یستخرج من البحر۔ اور مقصد ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ جو چیز سمندر سے نکالی جائے اس میں خمس نہیں، کہ اس کا 5واں حصہ بیت المال کو نکالنے والا دے۔ سمندر سے نکالی گئی چیز میں خمس نہیں ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے آثار ذکر کیے ہیں، اور حدیث ایک ذکر کی ہے جس کو حدیث مستسلف کہا جاتا ہے، کہ اس میں
قصہ مستسلف ہے، سین کے ساتھ، بے سلف۔ تو مختصر اس حدیث کا یہ ہے کہ، اور یہ کئی بار بخاری میں آئی ہے کہ ایک بندہ کسی سے قرض مانگنے کے لیے گیا تو اس نے کہا میں قرض تو تجھے دے دوں لیکن گواہ کون بنے گا؟ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا۔ اس نے کہا ضامن کون ہوگا؟ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا۔ تو وہ بندہ اسی پر مطمئن ہو گیا اور اسے قرضہ دے دیا، اور معین وقت تھا کہ جب اس نے وہ پیسے واپس کرنے تھے۔ یعنی یہ پہلی امتوں کا ایک معاملہ ہے۔ تو جس دن پیسے واپس کرنے تھے تو جس نے قرض لیا تھا وہ اتنے پیسے لے کے سمندر کے کنارے پہنچا کہ میں کسی کشتی میں بیٹھوں اور پار جا کے اس دیہات میں پیسے دے آؤں۔ یعنی اس طرف سے مثلا پانی آ رہا تھا تو یہاں سے بیٹھ کے دوسری سائیڈ پہ آگے جا کے کہیں اس دیہات میں جانا تھا۔ تو سارا دن انتظار کرتا رہا، یعنی اس کو کوئی کشتی نہ ملی۔ تو اسے دل میں یہ بہت زیادہ تشویش تھی کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور اللہ کو وکیل بنایا تھا، تو اب کیا بنے گا اگر میں آج قرض نہ دے سکا، اور جانے کا بھی کوئی رستہ نہیں، کوئی پل نہیں، اور نہ اتنے سفر کے لیے کوئی کشتی وغیرہ ہے۔ تو اس نے لکڑی کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر دینار بھر دیے اور اوپر سے لکڑی کا منہ بند کر دیا، یعنی جس طرح یہ گٹھ ڈالتے ہیں تعویذ لکڑی کے اندر بھینسوں کے لیے اور اوپر سے بند کر دیتے ہیں لکڑی کے ساتھ ہی۔ تو اس بڑی سائز کی لکڑی تھی، اندر سے کھود کے اس نے اس میں دینار بھر دیے اور ساتھ رکا بھی لکھ دیا کہ میں آیا ہوں دینے کے لیے مگر مجھے کشتی نہیں ملی، تو میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ پیسے میں پارسل بھیج رہا ہوں۔ تو آگے وہ بندہ کھڑا تھا، یعنی اپنے طور پر نکل کے کہ مجھے قرض دینے والے نے آنا ہے تو میں اس سے قرض وصول کروں۔ سارا دن انتظار کرتا رہا، بالآخر اس نے ایک لکڑی دیکھی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ قرض والا تو آیا نہیں ہے، تو کم از کم یہ لکڑی پکڑ لوں کہ جو ایندھن کے لیے کام دے گی، تو میرا آج کا دن ضائع نہیں ہوگا، کم از کم لکڑی تو گھر لے جاؤں گا۔ اس نے وہ لکڑی پکڑی، گھر جا کے اس کو جب چیرا تو اندر سے دینار رونق افروز ہو گئے اور ساتھ وہ رکا بھی تھا۔ تو اس طرح اس نے سمجھ لیا کہ یہ اس بھیجنے والے نے جو کہ اللہ کو گواہ بنایا ہوا تھا، تو اس کی بات پوری ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تو رب نے اسے جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے اس سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں، ایصال ثواب بھی، باقی بھی۔ تو یہاں ما یستخرج من البحر، یہاں یہ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی۔ آگے اتفاق یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس نے یہ بھیجی تو مگر پھر بھی دل میں یہ تھا کہ آخر اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس نے نئے سرے سے پیسے اکٹھے کیے، پھر وہ پیسے دینے کے لیے وہ کنارے پہ آیا، اس دن اس کو کشتی مل گئی، کشتی پھر جا کے اترا، پھر اس بندے کو جا کے ملا اور کہا کہ میں تیرے پیسے دینے آیا ہوں، اتنی لیٹ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا پیسے تو تیرے مجھے مل گئے تھے جو آپ نے لکڑی میں ڈالے تھے، اور وہ لکڑی میں نے پکڑ لی تھی۔ تو یہاں امام بخاری جو ہیں انہوں نے اس سے کہ ما یستخرج من البحر، جو سمندر سے نکالا جائے اس میں خمس نہیں ہے۔ کہ قرض خواہ نے بطور ایندھن کے لکڑی پکڑی تھی اور گھر جا کے اس کو چیرا تھا اور مال اس سے اس کو مل گیا تھا، اور اس نے اس سے کوئی خمس ادا نہیں کیا تھا، یعنی مالک نے، کیونکہ اس وقت جو اسے ملی تھی چیز وہ ایسے ہی کہ جس طرح ایک لاوارث چیز ہوتی ہے، تو خمس کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کہ سمندر میں کوئی بندہ
جاتا ہے اسے کوئی چیز مل جاتی ہے تو حکومت اسے مجبور نہ کرے کہ 5واں حصہ میرا ہے، بلکہ وہ جس نے پکڑ لی ہے وہ اس کی ہے، وہ لکڑی یا وہ چیز، تو اس کے تحت یعنی وہ مسئلہ اس کا استدلال کیا۔ اچھا جی، لیکن استدلال کر رہے ہیں اس امت کے لیے، امام بخاری موجودہ شریعت کے لیے، کہ اگر کوئی سمندر سے چیز پکڑ لے تو اس کے اندر خمس لازم نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مقدمہ خارجیہ ساتھ ضم کریں گے تو دلیل بنے گی، وہ کیا ہے کہ شرع من قبلنا شرع لنا، کہ ہم سے پہلی امتوں کی جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، بشرطے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہ ہو۔ یعنی بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلی امتوں میں جائز تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ہمارے لیے ناجائز ہو گئے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينکرہ شارع، ما لم ينکرہ شارع صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو اس وقت تک جو پہلی امتوں کی شریعت ہے وہ ہماری بھی شریعت ہے۔ تو یہ مقدمہ خارجیہ ساتھ لگائیں گے تو اب دلیل بنے گی، کہ ورنہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پہلی امتوں کی بات ہے، اس امت کی تو بات ہی نہیں، دلیل تو اس امت کی پیش کرو۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کا انکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں، تو شرع من قبلنا شرع لنا، ہم سے پہلے کی شریعت ہماری بھی شریعت ہے، بشرطے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا ہو۔ تو اب یہ جو ایک طے شدہ اصول ہے جو اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا، اس کے علاوہ امت میں مانا گیا ہے، تو اس مقدمہ خارجیہ کو ساتھ ملائیں گے تو اب دلیل پوری ہوگی، اگر اس کو نہیں ملائیں گے تو کبھی بھی یہ دلیل نہیں بن سکتی جو ترجمۃ الباب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب جس کو یہ کہتے ہیں کہ تم 7 سے پچر لگاتے ہو، تو وہ ہوتا ہے مقدمہ خارجیہ جو ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ تو مقدمہ خارجیہ کو ساتھ لگا کے دلیل کو مکمل کرنا، یہ طریقہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور ہم اس طریقے پر قائم ہیں۔ اس کی ایک آسان سی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بندہ جس کا نام حمید ہے، یا ایک بندہ جس کا نام عبد الحمید ہے، وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتا ہے، یہ تنویر مفتی جو ہے، کہ کیا مجھ پہ نماز فرض ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں تجھ پہ نماز فرض ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فرض کے لیے تو بڑی قطعی دلیل چاہیے، تو مجھ پہ نماز کے فرض ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ فوراً پڑھتا ہے کہ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے کہ اے عبد المجید عبد الحمید تم نماز قائم کرو؟ یہ تو مطلقاً ہے، یہ عام ہے، یعنی جس طرح بھابی کہتے ہیں یہ تو مطلقاً صلو علیہ وسلم ہے، اور ہم خاص پوچھ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے یہ دکھاؤ۔ تو اسی عادت پر اس نے آ کر پوچھ لیا، اور یہ جو ہے وہ عموم والی دلیلیں پڑھ رہا ہے، اور وہ کہتا نہیں میرا تو نام ہی نہیں، میں تو یہ مسئلہ پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے، میں تو اپنا پوچھ رہا ہوں کہ میرے بارے میں رب نے میرا نام لے کر مجھے حکم دیا ہو تو پھر میں فرض مانوں۔ اب جو ہے یہاں مقدمہ خارجیہ ساتھ ملانا پڑے گا،
اور یہ یعنی آج کے غیر مقلد کو بھی ملانا پڑے گا، یعنی ورنہ نماز جیسا فرض کسی پہ ثابت نہیں کر سکتے. یعنی کتنا واضح بدی مسئلہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن عبدالحمید پر ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا طریقہ اختیار نہ کریں، جس کو ویسے وہ پچڑ لگانا کہہ دیتے ہیں. تو فَفُرِضَتْ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ کہ تو مومن ہے، جو بھی مومن اس پہ نماز فرض ہے، لہذا تجھ پہ بھی فرض ہے. تو اب یہ مقدمہ خارجیہ ملا کے تو پھر ہی نماز بھی فرض ثابت کی جا سکتی ہے، ورنہ تو نماز جیسی فرضیت بھی جزوی طور پر معین کسی بندے پہ ثابت نہیں کی جا سکتی. تو یہ مقدمہ خارجیہ کا کردار ہے جس کو ہمارے فقہا نے اپنایا، محدثین نے اپنایا، اور یہ غیر مقلدین آج آ کے یعنی ان کو یہ ہوش آیا کہ اس کو پچڑ لگانا کہہ رہے ہیں. تو حالانکہ اس کے بغیر ان کا کوئی مفتی جو ان کا امام العصر والظہر والمغرب ہو، وہ یعنی ایک بندے پر نماز جیسی فرضیت کی دلیل نہیں دے سکتا معین طور پر، جو طریقہ انہوں نے لوگوں کو پکوایا ہوا ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری جیسے محدث بھی اس کے قائل ہیں کہ مقدمہ خارجیہ ساتھ ملا کے دلیل کو مکمل کیا جائے گا، اور یہ استدلال کا صحیح طریقہ ہے. اچھا، ایک اور عادت مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کہ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمۃ الباب کو اجتماعی استدلال سے ثابت کرتے ہیں. اجتماعی استدلال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث اکیلی دلیل نہیں ہے، 3-4 حدیثیں اس میں ذکر کی ہیں، وہ مل کے پھر دلیل بنتی ہیں. تو اس میں کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب ہے، باب حل علی من لم یشہد الجمعۃ غسل، حل علی من لم یشہد الجمعۃ غسل، کہ جس پر شرعی طور پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں رہا یا واجب نہیں ہے، تو کیا غسل اس پہ واجب ہے یا غسل بھی واجب نہیں ہے؟
آگے آپ نے من کے ساتھ بیان کیا، من النساء والصبیان وغیرہم، کہ جس طرح کے عورتیں ہیں، بچے ہیں یا مریض ہے، یعنی جنہوں نے جمعہ پڑھنے نہیں جانا، تو کیا ان پر غسل والا واجب رہے گا یا وہ بھی ساقط ہے؟ تو اس کے تحت آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی ایک فرمان ہے، انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ، کہ غسل اس پر ہے کہ جس پر جمعہ واجب ہے۔ یہ نمبروں والی جو بخاری ہے اس میں حدیث نمبر 900 ہے۔ اب اس کے اندر آخر میں یعنی جس کا نمبر میں لکھا رہا ہوں وہ ہے حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اب ان لفظوں کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب ہے کہ جن پر جمعہ واجب نہیں تو کیا غسل جمعہ بھی واجب نہیں؟ اب یہاں پر استدلال اجتماعی ہے، اچھا جی۔ اس سے یعنی زیادہ واضح جو مثال ہے وہ لکھ لو، اس میں ذرا دقت ہوگی کہ باب الصدقات قبل العید، باب الصدقات قبل العید،
صدقہ سے مراد ہے صدقہ فطر، عید فطر سے پہلے صدقہ ادا کرنا۔ اس میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 1510 ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج صدقۃ الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صدقہ فطر نکالتے تھے یوم فطر کو ایک سا طعام سے۔ اب بظاہر یعنی اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ترجمۃ الباب یہ ہے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ عید سے پہلے دیتے تھے، اور حدیث میں مطلقاً ذکر ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یوم الفطر کو صدقہ فطر دیتے تھے، تو یوم الفطر کو دینا پورے دن کے اندر اس کا اس ترجمۃ الباب سے تعلق نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہم دیتے تھے۔ لیکن جس وقت ساتھ دوسری حدیث امام بخاری نے ملائی تو پھر ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق ظاہر ہوا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امارا بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ لوگوں کے نماز کی طرف یعنی عید الفطر کی نماز کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اس حدیث میں جب یہ ہے کہ عید الفطر پڑھنے سے پہلے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہیں گمان کیا جا سکتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ تو اس بنیاد پر جب وہ مطلقاً بیان کر رہے ہیں کہ ہم عید الفطر کے دن صدقہ فطر دیتے تھے، تو پتہ چلے گا کہ وہ نماز سے پہلے ہی دیتے تھے، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے دینے کا حکم کیا ہے تو جو صحابہ کا جذبہ اطاعت ہے اس کے پیش نظر یہ خود بخود مانا جائے گا پہلی حدیث کے مطابق کہ وہاں بھی اگرچہ ذکر نہیں ہے نماز سے پہلے دینے کا، مگر مراد نماز سے پہلے دینا ہی ہے، اور وہ ترجمۃ الباب کی دلیل ہے۔ یعنی جب کہتے ہیں ابو سعید خدری کننا نخرج صدقۃ الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، تو خود بخود یعنی اس وجہ سے کہ صحابہ سنت نبوی کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو سرکار فرما چکے ہیں کہ عید الفطر کے دن نماز عید الفطر سے پہلے دینا ہے، تو پھر حضرت ابو سعید خدری بھی اسی کا ہی ذکر کر رہے ہیں اگرچہ لفظ وہ ذکر نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی یعنی اصول فقہ کا ایک قانون ہے کہ مطلق کو مقید پہ محمول کرنا، مطلق کو مقید پہ محمول کرنا۔ تو مطلق ہے نا کہ عید کے دن ہم دیتے تھے، مقید ہے کہ عید الفطر سے پہلے دیتے تھے، تو مطلق کو مقید پر فقہ کا اصول بھی امام بخاری نے اس میں پیش نظر رکھا ہے۔
اگلی عادت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلقات سے بھی یوں ہی تمسک کرتے ہیں جس طرح کے باقی مجتہد عمومات سے تمسک کرتے ہیں۔ چلو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عذیب البأس رب الناس اشف وانت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفیہا بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على حبيبي سيدنا مولانا